گھر سے باہر سے گھر آئے، عورت کو چاہیے تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹیں تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ عقل مند عورتیں وہ ہیں جو اپنے آدمیوں کا استقبال کریں، ان کی مسکراہٹ اپنے شوہر کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ کیسی بے حیا بےہودہ مسکراہٹ ہے، سب کو مسکرا کے دیکھا، جس کو دیکھنا تھا مسکرا کے اسے منہ بنا کے دیکھا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے گھر بگڑیں گے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے پہلی مرتبہ فاطمہ کے کمرے میں گیا، شادی میری ہوئی ہے، کہتے ہیں میں نے نبی کی بیٹی کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا، تو مجھے روتا دیکھ کے وہ آگے بڑھی، میرا ہاتھ پکڑا اور کہا آپ کیوں پریشان ہیں؟ آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ کہنے لگے فاطمہ میں دیکھ رہا ہوں کیسی بھی لڑکی کی شادی ہو، ایک دو جوڑی کپڑے وہ پہن لیتی ہے، اور اس کی حسرت ہوتی ہے، ہر لڑکی کی حسرت ہوتی ہے کہ وہ جب دلہن بنے تو ایک جوڑی کپڑے نئے پہنے۔ ابو داؤد کی روایت، حضرت علی کہتے ہیں میرا ہاتھ انہوں نے پکڑا اور کہا تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ فاطمہ جس کپڑے میں آپ دلہن بن کے آئی ہیں، جس چادر میں، اس میں 17 احمد لگے ہوئے ہیں، مگر آپ کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں، کوئی آپ کو افسوس نہیں۔ تو نبی کی بیٹی نے، عظیم باپ کی عظیم بیٹی نے سر اٹھایا اور کہا میرے سرتاج، میرے ابا نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی سن، اللہ اچھے کپڑے پہننے سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو تقوی اختیار کرنے سے راضی ہوتا ہے، اللہ تو نمازیں، اللہ تو پردہ کرنے سے راضی ہوتا ہے۔ پوری دنیا کہتی ہے میری بہنوں کو بتاؤ ٹائٹ لباس پہن کے جانے والی کو، حضرت علی کہتے ہیں حضور کا، میرے سرکار کا، میرے نبی کا دربار لگا ہوا ہے۔ حضور فرمانے بہترین عورت کون، خیر النساء کون ہے بتاؤ صحابہ، سوال کر رہے ہیں صحابہ اکرام سے، حضور بتاؤ کون ہے؟ ایک صحابی اٹھا، حضور جو نماز کی پابندی کرے وہ خیر النساء ہے۔ حضور نے فرمایا بات آپ ٹھیک ہے مگر میری مراد کو آپ نہیں پہنچے، بیٹھ جائیں۔ دوسرا صحابی کھڑا ہوا، حضور جو پردہ کرے وہ خیر النساء ہے۔ فرمایا بات آپ کی ٹھیک ہے مگر آپ میری مراد کو تو نہیں پہنچے۔ حضرت علی کہتے ہیں ایسی باتیں مجھے بھی یاد تھیں، میں نے اپنی جگہ چھوڑی، میرا گھر کھلتا تھا دروازہ حضور کی مسجد میں اپنے دروازے میں گیا، میں نے اپنی بی بی فاطمہ کو طرف دیکھا، وہ کچھ کام کر رہی تھی، میں نے کہا سیدہ یہ بتائیں خیر النساء کون ہے، بہترین عورت کون ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کے میری طرف دیکھا، کہا آپ باب العلم ہیں، آپ بتائیں نا خیر النساء کون ہے؟ تو میں نے کہا نہیں آپ سیدہ عالم ہیں، آپ بتائیں۔ تو مسکرا کے بولی میرے ابا سے عرض کر دینا خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے، وہ خیر النساء ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں آیا، حضور کا دربار چل رہا تھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علی عرض کرے؟ جی حضور نے فرمایا بولو علی، جی یا رسول اللہ خیر النساء وہ ہے نہ غیر مرد اس کو دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور مسکرائے فرمایا میری مراد یہی بات تھی علی جو تو نے کہی ہے، مگر یہ بات تیری نہیں ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میری بیٹی بہت ہے، یہ میری بیٹی۔ اللہ غور کرو، پڑوسیوں پہ رحم کرو۔ وہ کہتے ہیں لوگ اتنا زور سے ایسا کھانا نہ بناؤ، اتنی اس میں جب وہ اتنا کھانا گوشت بناؤ پڑوسی بھوکے ہوں تو ان کو کوئی خوشبو نہ آ جائے، ایسے پڑوسیوں کو لوگ خیال کرنے کی بات کرتے ہیں اور اپنے باپ کے سامنے اپنے بچوں کے لیے سارے چیزیں لے کے جاتے ہیں، اس وقت نہیں سوچتے کہ باپ کے دل پہ کیا بول۔ ادھر دیکھیں پڑوسیوں کا آپ کیا خیال رکھیں گے، ہم کیا خیال رکھیں گے؟ نبی کی بیٹی ہیں، سنو حضرت سید صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، ذرا غور کرو سیدہ عالم کون ہے، خاتون جنت کون ہے، فاطمہ الزہرا کون ہے؟ سنیں آپ سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے گھر میں رونے کی آواز آ رہی ہے، آپ نے فرمایا یہ کون ہو رہا ہے، کہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ آپ کی کنیز فضہ نے کہا ایسا ہے سیدہ پڑوس میں کوئی 10-15 گھر چھوڑ کے ایک عورت بڑی بیمار ہے، اس کو درد ذہ ہو رہا ہے، وہ جو ہے وہ اس میں مبتلا ہے، اس کو جو ہے وہ ڈیلیوری ہونے والی ہے، پریگننٹ مومنٹ ہے، بچہ نہیں ہو رہا ہے، تکلیف میں ہے۔ نبی کی بیٹی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی عورت پریشان رہے، وہ فاطمہ اپنے گھر میں بیٹھی رہے، نکلی اپنی چادر لے کے پہنچی، جا کے دیکھا تو کمرے میں لوٹ رہی تھی، تڑپ رہی تھی عورت، بالکل جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ درد ہو رہا تھا، درد ذہ میں مبتلا تھی اور ایسی تڑپتی تھی، تڑپتی ہوئی بیٹی عورت پہ جا کر نبی کی بیٹی نے اپنے سر کا اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا، دستے شفقت، دستے رحمت، دستے برکت۔ ابھی سیدہ کا ہاتھ سر پہ ٹھیک سے نہیں رکھا تھا، میاں وہ عورت کا بچہ پیدا ہو گیا اور بچہ آرام سے باہر کو ڈیلیور ہو گیا۔ اللہ حسن بولے
دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سبحان اللہ، واہ واہ، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ کرا، واہ واہ۔ نبی کی بیٹی نے اس کے لیے دعا کی، بچہ پیدا ہو گیا آرام سے۔ پھر نبی کی بیٹی نے اس سے کہا اللہ تیرے گھر میں کھانا بنا دو، اس کے گھر میں جھاڑو لگا دی، زور سے بولو سبحان اللہ، اور بولو تو جھاڑو لگا دی، گھر میں صفائی کر دی، سارا کچھ گندگی صاف کی۔ اس کے بعد کہا تیرے آدمی کے لیے کچھ کھانا بناؤں، وہ آئے گا تو کیا کھائے گا؟ رونے لگی، کہنے کا بڑا ظالم ہے۔ کہا میں کھانا بناؤں؟ کہا میرے گھر میں آٹا نہیں ہے۔ کہا جو تو ہوں گے مجھے بتا کدھر ہے؟ تو جو اٹھائے نبی کی بیٹی نے اور اٹھایا اور چکی چلائی۔ ذرا زور سے بولو، حضور کی بیٹی چکی چلا رہی ہے۔ چکی چلانے کے بعد پھر روٹی بنائی، روٹی بنا کے اس کے گھر میں آپ نے رکھ دی، چلی گئی۔ شام کے وقت میں یہودی آیا، ایک تو بچہ پہلا تھا، اسے دیکھ کے بڑا خوش ہوا، دل بازیچہ ہو گیا، ارے میرا بیٹا، میرا لال۔ بی بی نے دیکھا خوش ہے، اس نے کہا میں ایک بات کہوں؟ کہاں؟ کہ سن، ایک بات کہہ رہی ہوں، میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج مجھے اگر کچھ مانگو تو دے دے گا؟ کہاں؟ کہ ایسا کر مجھے آمنہ بلال کے دربار میں لے چل، میں نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میرا دل ان کا ہو گیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہ تو جنہیں گالی بکتا ہے، اگر سن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے گھر میں تجھ سے بتا رہی ہوں جنہیں تو گالی بکتا ہے، اگر ان کی بیٹی نہیں آتی تو میں بھی مر جاتی، تیرا بیٹا بھی مر جاتا۔ کہنے لگا ان کا نام مت لے، میں تجھے وہاں نہیں لے کے جا سکتا۔ عورت بولی مجھے ایسا کر نبی کا دیدار کرا دے۔ کہا کیوں؟ کہ جب سے فاطمہ کو دیکھا ہے سوچ رہی ہوں جب بیٹی کے چہرے کا یہ حال ہے تو نبی کے چہرے کا عالم یہ ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ کہنے لگی اے آدمی، میں نے بڑی بڑی عورتوں کو بولتے دیکھا، مگر جب میں نے فاطمہ کو بولتے دیکھا ایسی بولی کسی کی نہیں دیکھی۔ کہتے میرے گھر میں بولی ہیں، میرے گھر میں بیٹھی ہیں، چکی میرے گھر میں چلائیے، اے میرے شوہر مجھے اجازت دے۔ اور سخت دل تھا، چلا گیا، مگر کب تک بچے گا؟ اس نے نوالا نکالا، روٹی نکالی، اس کے بعد اس نے لقمہ کھایا، لقمہ منہ میں کھایا، ایک دو تین لقمے کھا کے واپس بی بی زولا کھانا کیسے بنایا؟ کہا آپ اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ تم تو بہت کھاتے ہو۔ کہا تو بتا کھانا کیسے بنایا؟ کہا نہیں بتاؤں گی، پہلے تم بتاؤ۔ کہا تم دونوں بحث ہونے لگی، بتا۔ وہ بولا جب وہ ہار گیا نا، بولا پہلے بتا تو نے کھانا کیسے بنایا؟ کہا تو اتنی جلدی کیوں آ گیا؟ کہنے لگے اس وجہ سے میں نے بڑے بڑے راجاؤں مہاراجاؤں کے گھر کھانے کھائے ہیں، مگر جتنا مزہ 3 نوالوں میں آیا پوری زندگی میں نہیں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عورت نے کہا میں نے نہیں بنایا ہے۔ کہا پھر؟ کہ یہ تو نبی کی بیٹی نے بنایا، ہائے ہائے ہائے، فاطمہ نے بنایا۔ واہ واہ واہ۔ نبی کی ہاتھوں، نبی کی بیٹی کی ہاتھوں کی برکت۔ ایک دم دروازہ زہرا پر جا کے بولا اے فاطمہ، اے نبی کی بیٹی، ایک سخت دل یہودی آپ میرے گھر نہیں گئے تھی، بلکہ میرے گھر اسلام چلا گیا تھا۔ آپ نے میرے بچے کو نہیں نہلایا، آپ نے تو میری نسل کو پاک کر دیا ہے۔ اے نبی کی بیٹی کدو ہو جاؤ، میں اور میرا پورا خاندان آپ کی قدموں کی برکت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ آخری بات کر رہا ہوں، میرے نبی فرماتے ہیں آخری زمانے میں عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود پہنا ہوں گی۔ نبی کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں، اپنے نبی کی بیٹی کی بات سن لو۔ بیٹی تو حضور کی 4 ہیں، مگر جب سیدہ فاطمہ آتی تھی اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے حضور۔ کسی عالم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ بیٹی کے آنے پہ کھڑے ہونا سنت ہے، نہیں۔ حالانکہ بیان سارے علماء کرتے ہیں، ان کو خبر ہے بیٹیاں 4 تھیں، مگر کھڑے صرف اپنی سیدہ کے لیے ہوتے تھے حضور۔ اس وجہ سے میرے نبی صرف کھڑے ہوتے تھے بلکہ اپنے ممبر پہ بھی بٹھالتے تھے اور دنیا کو بتاتے تھے کہ قیامت تک عورتوں کے لیے اگر کسی کی زندگی نمونے عمل ہے تو وہ میری بیٹی فاطمہ کی زندگی ہے۔ واہ واہ واہ۔ میری جلدی بولو، میری بیٹی حضور نے اپنی، سنو، حضور کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہے اور کتنی عمر ہے؟ 26-27 سال کی عمر۔ اچھا بیٹا کون ہے؟ حسن حسین۔ شوہر کون ہے؟ علی۔ بیٹی کون ہے؟ زینب۔ مگر پھر بھی مدینے میں دل نہیں لگتا۔ ابا کے انتقال کے بعد مسکرائی نہیں 6 مہینے۔ کتنے زندہ رہی؟ 6 مہینے حیات نہیں، ظاہری حیات کے ساتھ، مگر کبھی مسکرائی؟ کبھی مسکرائی نہیں۔ کیوں؟ حضرت علی سے کہتی تھی آپ کے دل نے کیسے گوارا کر لیا، آپ میرے ابا کو مٹی میں چھپائے۔ 6 مہینے مسکرائی نہیں۔ 6 مہینے کے بعد دنیا سے جا رہی ہیں۔
حضرت علی کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ہاتھ ہے، میں نے دیکھا نبی کی بیٹی کے ہاتھ میں ٹھیٹے ہیں، اللہ اکبر، چکی چلانے کی وجہ سے کنویں سے پانی بھر کے کھینچتی تھی نبی کی بیٹی۔ آپ میری بہنوں، میری بیٹیوں، ریڈیو سناتی ہو، پھر اپنے بچوں کو گانے موبائل میں سناتی ہو۔ حضرت حسنین کریمین کو سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں مدینے کی اور عورتیں لوریاں دیتی تھی مگر فاطمہ کبھی لوری نہیں دیتی تھی۔ فاطمہ تو حسن حسین کو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتی تھی، اور قرآن سنتے سنتے دونوں بچے سوتے تھے۔ جب وہ اٹھتے تھے تو ان کی ماں کی فجر کے وقت میں قرآن کی آواز آ رہی ہوتی تھی، اور جب وہ آنکھیں کھولتے تھے ناشتہ کرتے تھے تو دیکھتے تھے ان کی امی روٹی بنا رہی ہیں پھر بھی قرآن پڑھ رہی ہیں، پھر وہ دیکھتے تھے ان کی امی جھاڑو لگا رہی ہیں وہ پھر بھی قرآن پڑھ رہی ہیں، پھر وہ دیکھتے تھے کہ ان کی امی نے پھر چکی چلانا شروع کی ہے پھر بھی قرآن پڑھ رہی ہیں۔ امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنی امی کو دیکھا، میرے گھر میں 17 دن کے فاقے ہوئے مگر میں نے اپنی ماں کو کبھی بھی قرآن کے بغیر نہیں دیکھا۔ میری ماں ہمیشہ قرآن پڑھا کرتی تھی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن پڑھتی تھی مصطفیٰ کی بیٹی، مگر آج دنیا سے جا رہی ہیں تو رو رہی ہیں۔ آسمہ بنت امیس کہتی ہے میں نے پوچھا نبی کی بیٹی کیوں رو رہی؟ کہنے لگی جیتے جی تو پہلے پردہ کر لیا، میں سوچ رہی ہوں انتقال کے بعد جب جنازہ نکلتا ہے تو کاندھا ہلتا ہے، میں سوچتی ہوں جب جیتے جی تو میں نے پردہ کر لیا، انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو کہیں ایسا نہ ہو میری بے پردگی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو لوگ کاندھا بدلیں اور جب میت ہلے میری تو کسی کو یہ نہ خبر ہو جائے محمد کی بیٹی فاطمہ کتنی موٹی ہے کتنی پتلی۔ میرا امام بولا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر اس کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کی بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ انتقال کے بعد میرا جنازہ نکلے تو کہیں میری بے پردگی نہ ہو جائے، اور میری تمہاری بیٹی نے تو پیٹی کے کپڑے پہن لیے، میری تمہاری بیٹی نے تو برقعے کو پوش سمجھ لیا، مگر قیامت کے دن کن کے لیے سمجھا؟ کن کے لیے سمجھا؟ ان بمبئی کی عورتوں کے لیے، ان گانے والوں کے لیے، ان ناٹک والیوں کے لیے، ان دنیا کے سوشل میڈیا والی عورتوں کے لیے۔ انہوں نے ویسے ہی کپڑے پہنے مگر یہ بمبئی کی عورتیں، یہ ناچنے گانے والی تمہیں جہنم میں لے جائیں گی میری بیٹیوں، ان کا تو کھیل ختم ہے۔ اگر قیامت کے دن کسی عورت کا ٹنکا بجے گا تو وہ کوئی اور نہیں ہے سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اگر قیامت کے دن کسی کی شان دکھائی جائے گی تو وہ کوئی اور نہیں حسن حسین کی ماں ہے، علی کی بیوی، نبی کی بیٹی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا اے اہل محشر والوں گردنوں کو جھکا لو، کیونکہ اب نبی کی بیٹی فاطمہ جنت کو جائے گی، اپنے ابا کی اونٹنی پہ بیٹھ کر 70,000 حوروں کے جرمن میں فاطمہ الزہرا جنت میں جائے گی۔ اللہ فرمائے گا فاطمہ دنیا میں پردہ کرنا تیرا کام تھا، قیامت کے دن تجھے پردہ ادا کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، رب کا دوسرے سے بولو سبحان اللہ، واہ واہ، تیرے رب کا